الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. اور كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، خطاب فرماتے ہیں، نفس مطمئنہ کو خطاب فرما رہے ہیں، اے نفس مطمئنہ. مطمئنہ کون سا نفس ہے؟ جس کو اللہ کے نام سے چین ملتا ہے. جو قرآن مجید نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو چین اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے علامت کیا بیان فرمائی؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان کے بعد اللہ کے نام سے چین لیتے ہیں. کو اسباب دنیا سے چین نہیں آتا. اسباب دنیا ہوتے ہیں، بادشاہتے تک گئے. سلمان السلام بادشاہ بھی تھے، داؤد السلام بھی بادشاہ تھے، مملکتیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے. صحابہ کرام کے بعد بھی مملکتیں تھی، تابعین تبع تابعین، بڑے بڑے اولیاء کرام صاحب سلطنت بھی تھے. لیکن ان کو چین کس سے آتا تھا؟ اللہ کے نام میں چین. یہ دلیل ہے اللہ کے پیاروں کی کہ اس کائنات میں کس سے چین لیتا ہے. چین کی بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں لیکن ان میں چین نہیں ہے. اس لیے آج تک کسی کو دنیا کی کسی شے سے چین نہیں ملا. ہر شے ملی، چین نہیں ملا، پریشانی ملی. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جب دنیا کی پری پر مرو گے تو شانی آئے گی، مل کر پریشانی ہو جائے گی. تو اللہ خطاب فرماتے ہیں نفس مطمئنہ. تو نفس مطمئنہ کی تعریف خود قرآن کرتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. یہ نفس مطمئنہ ہے. ورنہ نفس ہمارا ہے، بدماش ہے. قیامت تک کی آنے والی برائیاں یہ نفس سمجھاتا ہے، دلاتا ہے، دکھاتا ہے. شیطان اس کے ساتھ ہے. شیطان تو اس کے پیچھے چلتا ہے، یہ آگے ہی ہوتا ہے. شیطان کو ہی چلانے والا ہے، اس کی کیا مجال ہے. لیکن جب انسان ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ والوں کے پاس آتا جاتا ہے. اللہ والوں کے پاس آنا بھی اسی لیے تاکہ مولا کے ساتھ تعلق ہو جائے. یہ کیونکہ دوست کا دوست بھی دوست بن جاتا ہے. آپ اگر کسی اللہ کے دوست بنیں گے
تو ایک دن ان کی نگاہ الفت آپ پر پڑے گی، آپ کو بھی دوستوں میں شامل کریں، سیدھی سی بات ہے، آسان شارٹ کٹ راستہ ہے، ورنہ راستے بہت لمبے ہیں، بالکل شارٹ کٹ راستہ ہے، مختصر راستہ، ہم تو اس کے لیے محنت نہیں کرتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی صرف پیغمبر سلام کی صحبت لینے کے لیے، کیونکہ تورات انجیل میں پڑھ چکے تھے، بھی ایک نگاہ بھی اگر ان کی پڑ گئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بشارتیں تو پہلے سے تورات انجیل میں، اس ایک نگاہ کے لیے 250 سال انتظار کا، 250 سال، 15 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، نجوسیت سے توبہ کی، عیسائیت میں آئے، انجیل پڑھی، تورات پڑھی، رسول اللہ کی بشارت پڑھی، تلاش کیا، کہتے 10 لوگوں کا میں غلام رہا، ایک نے دوسرے کو بیچا، دوسرے نے تیسرے کو بیچا، 10واں مجھے مدینے لے گیا۔ جب میں نے مدینہ شریف دیکھا، میں نے کہا کہ تورات انجیل میں آخری پیغمبر کا جو ہجرت گاہ ہے وہ یہی شہر، پورا واقعہ ہے کہ کسی طرح اب مجھے بتائیے کہ کیا کیفیت ہوگی؟ موت تو کسی بتا سکتی ہے نا۔ ایک آدمی کو 15 سال کی عمر میں تعارف ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس 15 سال کے بعد 250 سال گزرتے ہیں اور رسول اللہ کے در پر وہ پہنچتے ہیں، اور پھر ایک لمحہ پیچھے نہیں رہتے، ایک لمحہ نہیں، ایک لمحہ ہو کہ کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلو، نہیں، فوراً پہنچ گئے۔ رب نے فرمایا اے سلمان کیا لے کے آئے؟ آپ کی ایک نگاہ کے لیے، صحبت کے لیے، آپ کی صحبت مل جائے صحابی بنتا ہے، نبی کی صحبت سے صحابی بنتا ہے، ولی کی صحبت سے ولی بنتا ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ فرماتے ہیں جب سے دنیا بنی ہے، آج تک کوئی ولی نہیں بنا جب تک کسی ولی کی صحبت نہیں پائی، یاد رکھنا۔ شیطان نے تو عبادتیں تو بہت کی تھی، شیطان سے 7 لاکھ سال کی عبادت شرف الدین یا منیری رحم اللہ نے مکتوبات میں لکھا ہے، 7 لاکھ سال عبادت کی، 7 لاکھ سال، 1-2 دن کی عبادت نہیں ہے، لیکن جس کی صحبت سے مولا تک پہنچنا تھا اسی کے خلاف ہو گیا۔ آدم السلام کی ذریعے پہنچنا تھا، نبی واسطہ ہوتا ہے، کیونکہ ولایت بھی نبوت کے قدم پر ہوتی ہے، اس لیے بہت سی ملفوظات میں لکھا ہوتا ہے، آج یہ ایک اصطلاحی بات بھی سمجھ لیں، بہت سے ملفوظات لکھا ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ قدم عیسیٰ پڑھتے، فلاں قدم موسیٰ پڑھتے، فلاں قدم نوح پڑھتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلے گئے یا موسیٰ السلام، بلکہ رسول اللہ میں سارے پیغمبروں کی شانیں تھیں، تو ان میں آپ کی جو شان موسوی تھی وہ اس ولایت کا اس پر ظہور ہو گیا، اور کسی میں شان عیسوی تھی اس پر ظہور ہو گیا، اور سب سے اونچی شان محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اونچا۔ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ شان محمدی پر عجیب گفتگو فرمایا کرتے، بڑی عجیب بات ہے۔ اس وقت تو ہم ایسے ہی سن لیتے تھے، لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ بھائی شان محمدی سب سے اونچی، سب سے شان محمدی، شان محمدی تھی، معراج تک لے گئے۔ حضرت تھانوی رحم اللہ تو فرماتے ہیں کہ پیغمبر سلام کی شانوں کا ہم ادراک بھی نہیں کر سکتے، اب لکھا ہے آپ نہیں کر سکتے، یہ اجمالاً ہم کو پتا ہے آپ کی یہ شانیں ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت سمجھنے کے لیے بہت بلندی چاہیے، وہ ہم میں نہیں ہے، لیکن آپ ہماری حقیقت جانتے تھے ہم کیا ہیں، اس لیے ہمارے لیے روتے تھے کہ یہ بڑے نالائق ہی کریں گے اور جہنم میں جائیں گے، اللہ ان کی بخشش فرما دینا۔ فرماتے تھے ہر پیغمبر کو دعا اللہ نے دی، ایک دعا ایسی دی کہ جو میں قبول کر لوں گا، اللہ نے فرمایا، رسول فرمایا میں نے دنیا میں وہ موقع بھی آخرت میں اپنی امت کے لیے رکھا ہے، ہم ادراک نہیں کر سکتے معراج پر کس شان سے گئے، وہاں کیا الفاظ ہیں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے،
وہی کیسے آتی تھی، اس کی کیا لذت ہوتی تھی، پیغمبر جانتا ہے، میں اور آپ کو کیا پتا، نبی جانتا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں ہم ان کی شانوں کے ادراک بھی نہیں کر سکتے، وہ ہمارا ادراک کرتے، ہم مر جانتے تھے بھئی یہ کیا ہے۔ اس لیے بار بار اللہ سے سفارش کے لیے، بار بار مغفرت کے لیے، ہمیں نوازنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ تو یہ پیغمبر اسلام کی ساری شان یاد ہو، اس لیے سلمان السلام کی شان بھی آپ کو حاصل تھی۔ چنانچہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ رات کو ایک جن آیا، جو عفریت من جن، جو آیا اور نماز میں آ کر آپ کے آگے پیچھے ہونے لگا، تو آپ نے اس کا بازو پکڑ لیا، انہوں نے زور لگا لیا، بازو نہ چھڑا سکا۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنے بھائی سلمان السلام کی دعا یاد آتی ہے کہ اللہ مجھے ایسا ملک دینا جو کسی کو نہ دینا، میں چاہتا ہوں یہ خصوصیت میرے بھائی کی رہ جائے، یا میں نے تجھے چھوڑا ورنہ ستون کے ساتھ باندھ دیتا مسجد کے، کل مدینے کے بچے تیرے ساتھ کھیلتے۔ یہ جو ہوتا ہے قدم موسیٰ پر قدم عیسیٰ، یا آپ ہی کی شانیں ہوتی ہیں، لیکن جو بزرگ شان محمدی قدم محمدی پر ہوتے ہیں وہ سب سے اونچے بزرگ ہوا کرتے ہیں، ان کی ولایت سب سے اونچی۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا تعلق اور دوستی ذکر سے، اطمینان قلب، یہ نفس مطمئنہ، جب دل کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ نام مولا میں چین آتا ہے اور مولا والوں کے پاس چین آتا ہے، وہ خوش ہو جائے کہ نفس مطمئنہ بن چکا ہے۔ اور اگر گناہ میں چین آتا ہے تبھی یہ گندگی کھانے والا ہے۔ اس لیے ڈھیلی ڈھالی صحبتوں والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں جیسے جمپر ہل جائے نا اگر بجلی کی بڑی تار سے، تو کبھی بجلی آتی کبھی جاتی، لوگ کہتے ہیں جی حضرت کبھی نیک ہو جاتے ہیں کبھی بد ہو جاتے ہیں۔ بھائی اپنا جمپر مضبوط لگاؤ نا، تاکہ بجلی کھٹاکھٹ ہر وقت آتی رہے نا، ہر وقت قلب تمہارا روشن رہے۔ لیکن یہاں کمزوری ہے، یہاں کمزوری ہے، بلکہ عجیب لوگ کہتے جی اس لیے قریب نہیں آتے، گناہ چھوڑنے پڑیں گے، اور گناہ میں بڑا مزہ آتا ہے۔ میں کہ ایسے ہی جیسے نالی کے کیڑے کو مزہ آ رہا ہے، یہ بھی مزہ ہے تمہیں آ رہا ہے۔ مولانا رومی نے لکھا ہے نا کہ شہتوت کا کیڑا شہتوت کے درخت پر چڑھا تو اس نے پتے کھائے، تو اس میں پتے میں مزہ آیا، انہوں نے لگا یہی شہتوت ہے، کیونکہ ہر درخت کے پتے میں اس کا ذائقہ ہوتا ہے، یاد رکھو۔ آم کے درخت میں ترشی ہوتی ہے کیونکہ آم ترش ہوتا ہے، آم میٹھا نہیں ہوتا، آم ترش ہوتا ہے، زیادہ آم کھاؤ گے گلا خراب ہو جائے گا، لیکن محسوس نہیں ہوتا ہمیں، لیکن اس میں اصل ترشی ہے، اس لیے اس کا اچار بنتا ہے۔ ترشی نہ ہوتی تو اچار نہ بنتا۔ املی کا پتا کھاؤ گے، املی کا ذائقہ، تو انگور میں وہ ذائقہ ہے، مر گیا، اس کی قبر وہیں بن گئی، پھر دوسرا کیڑا چڑھا انگور کھانے کے لیے، انگور کھانے کی شہتوت نے انگور کھانے کی، اس کو بہت مزہ آیا، لیکن کسی نیک آدمی نے اس کو دیکھ لیا کہ یار پہلا بھی مر گیا اور یہ بھی مر جائے گا، تو اس نے اس کو اٹھا کر انگور کے اوپر رکھ دیا۔ جب اس نے انگور چکھا کہنے لگا ہو میں تو اب تک پتے چاپ رہا تھا، کہا کہ جب مولا کی محبت کا ادراک اس اللہ والے کی صحبت سے تمہیں ہوگا تو پھر تمہیں یہ ساری دنیا کی لذتیں بے لذتیں تکلیف محسوس ہو۔ آج جو ہمیں مزہ محسوس ہوتا ہے اس لیے کہ ہمیں اس کائنات کا جو خالق ہے اس کی لذت نہیں ملی، اس کے قرب کی لذت نہیں ملی، اس کے نام کی لذت نہیں ملی۔ اس کے نام کی لذت ملی ہوتی کبھی ایسا نہ ہوتا، جاتا بھی نا، دیکھتا بھی نا۔ تو فرماتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہتے ہیں بالکل آخری خطاب ہوگا، لیکن آگے جو بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں، فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے روح کو مرنے کے بعد جو روح نفس مطمئنہ رکھتی ہے اس کو جنت میں جانے سے پہلے نیک لوگوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے، پھر وہ جنت میں جاتی ہے۔ فرمایا یہ دنیا میں اگر یہ نعمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ابھی سے نیکوں کا لڑ پکڑ لو، ابھی سے لڑ پکڑ لو، دنیا میں یہ نعمت مل جائے گی۔
فادخلی فی عبادی، اور جنت والا مزہ بھی ملے گا کیونکہ خالق جنت آ جائے گا. کہتے ہیں جو خالق جنت کا مزہ ہے وہ جنت میں بھی مزہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب جمعے والے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے تو جنت بھول جائیں گے. کہتے ہیں دیکھتی بھول جائیں گے ہماری کوئی جنت ہے. جب اللہ تعالیٰ پردہ فرما لیں گے، اپنے سامنے حجاب کر لیں گے، تب یاد آئے گا یار ہماری جنت ہے، ہم تو جنتوں میں رہتے ہیں. ورنہ ایسے خدا کے جلووں میں گم ہوں گے کہ ان کو جنتیں یاد بھی نہیں ہوں گی. دنیا میں بھی اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ قلب جڑ جاتا ہے میرے دوستو، دنیا میں ہی جنت سے بڑھ کر اس کو لذت اور مزہ آنے لگتا ہے. یہی وہ چیز ہے جو انسان کو، حضرت انسان کو اللہ نے دی ہے. یاد رکھو یہی وہ چیز ہے. اسی چیز میں سب یہ فوقیت رکھتا ہے. علوم وحی اور اللہ کی دوستی، یہ دو چیزیں ہیں جو ہمارا سرمایہ افتخار ہے. باقی چیزیں نہیں ہیں. وہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، بڑے بڑے وہ لے لی، تو یہ تو جانوروں میں بھی ہے. جانوروں میں ڈاکٹر بھی ہیں، جانوروں میں انجینئر بھی ہیں، جانوروں میں سردار بھی ہیں. میں افریقہ گیا، آج ہمارے بھائی اختر صاحب ہمارے ہستی خلیفہ بھی ہیں، ہمارے بھی خلیفہ ہیں سید اختر غازی صاحب. آپ کراچی سے آئے، ایک رات گزارنے کے لیے آئے کراچی سے. ہمارے شاہین اقبال اثر صاحب نے بھی آنا تھا لیکن وہ پھر نہ آ سکے، لیکن ان کے صاحبزادے آئے، مولوی حذیفہ صاحب بنور ٹاؤن سے وہ بھی آئے، مولوی ابو بکر آئے، کہ صاحبزادے بھی آئے، انور حافظ انور. ہم افریقہ گئے تو انہیں بتایا کہ یہ جو ہاتھی ہیں ان میں سردارنی ہوتی ہے، سردار نہیں ہوتا. ان کو مؤنث سے لاتی ہے سارے ہاتھیوں کو. جو سردار ہوتا ہے یعنی مذکر ہوتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں، جا بھائی تو دور رہے، قریب نہیں آنا. سب قبیلے کی حفاظت وہ مؤنث کرتی ہے. اس کو ذرا بھی، ہم ایک جگہ گئے اور ہمیشہ 2 کلومیٹر پر ہم تھے، لیکن ہم گاڑی سے اترے دریا کے کنارے پر، کنارے بڑے خطرناک، ہر جگہ مگرمچھ اور ہر چیز ہے. تو وہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے اترے بھی، چائے شائے پی لے جنگل کے اس ماحول میں، تو زور سے چیخنے کی آواز ہے، ہاتھی کی چیخنے کی. تو میں نے کہا بھئی یہ کیا بات ہے؟ تو ہمارے ساتھ جو گائیڈ تھا انہیں کہا وہ دیکھیں 1.5-2 کلومیٹر پر وہ ہتھنی ہے، اس کے ساتھ بچے ہیں اور دوسری ہتھنیاں ہیں، تو وہ ہمیں دیکھ کر چیخ رہی، دیکھو خبردار ہماری طرف اگر دیکھا تو. سرداری ہے. میرے شیخ فرماتے شیر ہمیشہ بادشاہ ہے، کبھی الیکشن نہیں ہوا، ورنہ بندر جیت جائیں گیدڑ جیت جائیں. وہ کہتا ہے کون ہے الیکشن کرنے والا؟ کیونکہ الیکشن میں تو ساروں کا ووٹ برابر ہے. ایک عالم دین ووٹ دے، ایک مزدور ووٹ دے، خاکروب ووٹ دے، سب کا ووٹ برابر ہے. یہ چکر اس لیے چلایا گیا ہے کیونکہ دنیا میں اچھے لوگوں کی تو کثرت نہیں ہے. اسلام نے شورا کا نظام رکھا ہے، شورا بنائے گی. میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ افریقہ میں شورا میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جن کی 4 شادیاں ہوتی. میں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تو عقل ہی نہیں ہے، اس لیے ان کو شورا میں رکھا. ایک 4 جاتی ہے تو 4 کیا کرتی ہوں. کسی نے پوچھا اگر ایک شادی کرے ایک والا کیا کرتا ہے؟ کہا کہ وہ آنے والوں کی گاڑیاں واڑیاں صاف کرتے ہیں وہ لوگ جو مہمان ہے. لیکن میرے شیخ فرماتے تھے بہت سو کو یہ فرماتے تھے عدل مشکل ہے اس زمانے میں، عدل مشکل ہے. کیونکہ عدل کے لیے مال کی فراوانی چاہیے، جان کی فراوانی چاہیے، دونوں نہیں. ایک کھاتا پورا نہیں ہوتا. حکیم محمد تھانوی رحم اللہ نے دوسری شادی کی تھی اپنے بھائی کی اہلیہ سے، کیونکہ وفات پا گئے تو کوئی مسئلہ سہارا نہیں تھا شادی کرنے. تو خانقاہ میں ترازو لگا دیا، تو جو چیز آتی وہ آدھی آدھی تلتی، پھر 2 گھروں میں چلی جاتی. تو ایک بار ایک گاؤں کا ایک آدمی 2 تربوز لایا حضرت کی خدمت میں، 2 تربوز، اور تکڑی میں رکھو. کہا کہ حضرت تول کے لایا، مجھے پہلے پتہ تھا آپ تلوائیں گے، میں تول کے لایا، دونوں برابر وزن. فرمایا میٹھے بھی برابر ہیں؟ کہ نہیں حضرت یہ تو نہیں. فرمایا اچھا پھر آدھا اسے کاٹو آدھا اسے کاٹو. تو وہ کہنے لگا حضرت صاحب، وہ وہاں پورپی زبان میں جیم بولتے، حضرت صاحب
حضرت صاحب آپ کو یہ مصیبت گلے مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت نے فرمایا میں نے اس لیے مول لیے تاکہ تمہارے جیسے ہمت نہ کریں. اللہ نے وجہ امتیاز انسان کا وحی الہی، یہ علوم الہی کا حامل ہوتا ہے، اس کا سینہ اور دل و دماغ اللہ کے علوم کو سہار لیتا ہے. اور دوسرا اللہ کی ولایت اور دوستی، اس میں اس کو امتیاز حاصل ہے مخلوقات میں، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی آگے ہے، اس لیے کہ فرشتے غلام ضرور ہے لیکن ولایت اور دوستی حاصل نہیں کر سکتے. لیکن انسان کو اللہ نے فرمایا یہ میرے ولی اور دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، تم میرے دوست ہو. اللہ نے اپنی دوستی کی ہمیں دعوت دی ہے. یہ دو وجہ امتیاز ہیں، یہ وہ خصوصیت ہے ہماری. اگر یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو بتائیے ہم کیا پھر اس دنیا میں ہمارے اندر اللہ نے جو رکھا تھا ہم نے ان صلاحیتوں کا کیا استعمال کیا؟ بتائیے. نہ ولایت ہو نہ علم ہو تو کیا ہوگا؟ علم بھی ولایت جڑے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ والوں کی صحبت سے بھی معرفت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور پھر جب معرفت حاصل ہوتی تو محبت ہوتی ہے. اور یہی علوم کا مقصد بھی اللہ کی معرفت ہے، یاد رکھو. اس لیے آپ نے فرمایا انا عالمکم باللہ، میں تم میں سب سے بڑا عالم ہوں، وعارف ہوں، اور سب سے اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ہوں، واخشاکم، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. عالمکم، عارفکم، اخشاکم، تین لفظ استعمال فرمائے. سب سے بڑا عالم ہوں، سب سے بڑا عارف ہوں، سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا. علم کے بعد معرفت آتی ہے، پہچان آتی ہے، پھر خشیت آ جاتی ہے. اللہ کو پہچانے کا خشیت آ جائے گا، ڈرے گا، خوف ہوگا اس کے اندر. دیدہ دلیری سے گناہوں کو نہیں کرے گا. جو دیدہ دلیری سے گناہ کرتے ہیں اور کہیں بریک بھی نہیں لگاتے، یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو پہچانا نہیں اس نے. اللہ فرماتے نہ نقرب من حبل الورید، ہم تو شہرک سے بھی تمہارے قریب ہیں. تم کیا سمجھتے ہو شہرک سے قریب ہے؟ ایک لمحہ لگے ہمیں، ایک لمحہ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے، بخاری شریف میں آتا اللہ تعالیٰ فرماتے میرے غضب اور میری رحمت میں دوڑ ہوئی تو میری رحمت آگے نکل گئی. اس لیے اللہ کی شان رحمت کا غلبہ ہے، ورنہ ایک لمحے میں پکڑ لے کہ تو کیا کر رہا ہے، چھوڑ دیتے. دشمنوں کو بھی چھوڑ دیتے، کسی بھی درجے کا ہے اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے. فرمانا عالم باللہ، علم کے بعد تو یہ جو معرفت آتی ہے کسی اللہ والے کی سوچ میں، اس لیے کہ علم آ جاتا ہے، سیکھتا ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتا کہ اللہ کی ذات کیا ہے. باضابطہ اگر وہ مدرسے میں پڑھا ہوا نہیں ہے، علم کی اس کی سند نہیں ہے، یہ جو آپ کا یہ جو نصاب ہے درس نظامی ملا نظام الدین کا بنایا ہوا، اس کے جو شیخ تھے وہ بڑے عالم نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے اتنے. لوگوں نے کہا آپ اتنے بڑے عالم ہیں، یہ پورے ہندوستان میں آپ کا نصاب پڑھایا جاتا ہے اور آپ ایک ایسے شخص سے بیعت ہے جن کے پاس علم کی سند نہیں. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. علم کے دو راستے ہیں، ایک علم کسبی ہے، ایک علم واہبی ہے. ایک علم کسبی ہے، ایک علم واہبی ہے. ایک کسب کر کے انسان سیکھتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ براہ راست قلوب میں ڈال دیتے ہیں. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، خضر السلام کو اللہ نے اپنے پاس سے علم دیا. موسیٰ السلام تو تورات کے عالم تھے، ان کو اللہ نے باطنی علم دیا. عَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، علم لدنی. اور یاد رکھو علم کسبی جو ہے اس کا نتیجہ بھی علم لدنی ہوتا ہے. جب علم کسبی پر عمل کرتا ہے تو پھر علم لدنی شروع ہو جاتا ہے. یاد رکھو، عجیب بات ہے، یاد رکھو. اگر علم لدنی نہیں ہے، وہی چار لفظ ہیں جو اس نے استاد سے پڑھے تھے اور آگے علم لدنی نہیں ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ بس الفاظ یاد ہو گئے، حقیقت تک نہیں پہنچ سکا. حضرت مولانا یوسف الدانوی شہید رحم اللہ بڑی پیاری مثال دیتے تھے. فرمایا کہ تم نلکا چلاتے ہو، اس کی بوکی خشک ہو جاتی ہے تو ایک لوٹا ڈالتے ہو تو اس کی بوکی تر ہو جاتی ہے.
جب تم اس کو چلاتے ہو تو پہلے وہی لوٹا نکلتا ہے اور پھر زمین سے پانی آنے لگتا ہے۔ فرمایا لوٹا علم کسبی کی مثال ہے اور پھر اللہ علم لدنی شروع کر دیتا ہے۔ لمنا من لدن ہے، انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، انہوں نے کہا پھر آپ ہمیں ملوائیے۔ بہت بڑا ایک جلسہ ہوا، خواجہ عبد الرزاق ان کے شیخ تھے، ان کو بلایا گیا۔ ان نے جب علم معرفت کی باتیں کی وہاں پر، کتنے علماء بے ہوش ہو گئے ان کی بات سن کر، بے ہوش ہو گئے، کیونکہ وہ بات علم کے ساتھ ساتھ دل کے اوپر بھی لگ رہی تھی۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دل کے اوپر علم جو ہے نا، علمانس کے بخشایت رہی، علم وہ ہے جو خدا کا راستہ کھول دے، اور راہ آنس کے پیشائے شہی، اور راستہ وہ ہے جو مولا تک پہنچا دے۔ بے ہوش ہو گئے، ایسا لوگوں اثر ہوا کہ ہو اچھا، کیونکہ علم کے بعد ہی معرفت ہے، میں نے بتایا علم کی معرفت ہے۔ اب انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی کسی اللہ والے صحبت سے، تو ضروری علم اس کو آ جاتا ہے ان کی صحبت میں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جاہل رہے اور اس کو حلال حرام کا بھی پتہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر حلال حرام کا پتہ نہیں ہے تو وہ کیسے عمل کرے گا، کیسے ولی بنے گا، مجھے بتائیے۔ ان کو تو نگاہ اللہ سے دے دیتے ہیں۔ حضرت سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس مدرسے کے بانی حضرت والد صاحب کو لانے والے، 2 سال جا رہے، بہت بڑی شخصیت تھی، بہت بڑی شخصیت۔ خود فرمایا ایک بار اپنے ان کے ملفوظات نے پڑھا، بلکہ کسی کو قسم کھا کے کہا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے مدینہ شریف میں ان نگاہوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے حاجیوں کا جو ان کے انتظام کرتے ہوئے دیکھا۔ حکم فرما رہے تھے بھائی تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ میں نے خود دیکھا، حضرت کا ملفوظ ہے، اور میں قسم کھا سکتا ہوں، کیونکہ بہت سے اللہ والے وہ ہیں جن کو جاگتے میں رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے، اور ہمارے شیخ کو بھی نعمت حاصل تھی۔ میں نے ایک بار، میں بھی اور ہمارے ساتھ بھائی شمیم صاحب، صوفی شمیم صاحب رحمۃ اللہ، ہم دونوں تھے کمرے میں۔ ہم نے کہا تو اسی وقت کسی نے خواب سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور حضرت شیخ کو ہمارے ان کے ساتھ دیکھا۔ تو ہم دونوں اندر آئے حضرت کے پاس، تو میں نے تو شمیم صاحب نے کہا، میں بھی پاس تھا، کہا کہ حضرت سب خواب سناتے ہیں آپ کے بارے میں، آپ نے کبھی اپنا خواب نہیں سنایا کہ آپ نے وسلم کو دیکھا یا کیا معاملہ ہوا؟ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو جاگتے میں رسول اللہ کی زیارت ہو؟ اور میں ہاں، مجھے جاگتے میں رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے۔ آج اس زمانے میں بھی، ہر زمانے میں، یاد رکھو تھانوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ہر زمانے میں ہر مقام کے بزرگ موجود ہیں، ہر زمانے میں، تلاش کرنے کی دیر ہے۔ ہم کہانیاں پڑھتے رہتے اور روزی پر کر لیتے اور آگے کہتے آگے جی اب کچھ بھی نہیں رہا، ایسا کچھ نہیں۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کے دروازے بند نہیں ہیں، سب ولایت کے مقامات ہیں ہر زمانے میں۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کے اولیاء کرام تو چھپے ہوتے ہیں، زیادہ تر چھپے ہوتے ہیں۔ اولیاء تحت قبائل لا یرجون سوائی، میرے سوا ان کو نہیں جانتا کون ہے، چھپے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ کو اللہ ظاہر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، لوگ ان کی صحبتوں سے اللہ تعالیٰ کو حاصل کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں ہوتا، جب ان کی صحبت میں رہتے ہیں اللہ نگاہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سفر کر رہے تھے ٹرین میں، سید انور شاہ کشمیری رحم اللہ، اور سید انور شاہ کشمیری رحم اللہ کے چند بڑے خاص شاگرد ہیں، جن میں پہلا نام حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے، سید بدر عالم میٹھی رحم اللہ، مولا ادریس صاحب کاندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان حضرات نے دورہ کرنے کے بعد دوبارہ حضرت سے دورہ پڑا تھا ڈابیل میں۔ حضرت بنوری رحم اللہ نے تو پڑھا ہی ڈابیل میں تھا۔ مولانا انور صاحب انوری فیصل آباد والے، حضرت سید انور شاہ کشمیر رحم اللہ کے شاگرد، تو کہتے میں خدمت میں تھا حضرت کی۔ حضرت کشمیر رحم اللہ کے چہرے پر نور بہت ہوتا تھا، اگر وہ چہرہ کھول دیتے تو ہر آدمی کھڑا ہو کر ان کو دیکھنے لگتا، تو اپنے چہرے پر رومال ڈالے رکھتے تھے، چہرہ چھپائے رکھتے تھے۔ کہا کہ حضرت نے ایسے رومال ڈالا ہوا تھا اور ٹرین کی سیٹ میں بیٹھے تھے کہ میں ساتھ، تو کبھی ہوا لگتی تو چہرہ ننگا ہوتا، تو اس طرف 2 خواتین بیٹھی تھیں، تو بار بار حضرت کے چہرے کو ایسے دیکھتی اور انتظار کرتی کہ کوئی ہوا لگے اور چہرے سے کپڑا ہٹے، تو وہ پھر دیکھ کر ایک دوسرے کچھ باتیں کرتی۔
کہا کہ میں طالب علم تھا، خادم تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ حضرت کو بار بار دیکھ رہی ہیں، اور تھوڑی دیر میں انہوں نے پان کا ڈبہ نکالا اور ان میں سے پان بنایا اور میری منت کی کہ آپ یہ پان پلیز اللہ کے لیے آپ یہ پان حضرت کو خدمت میں پیش کر دو، کیونکہ حضرت تھوڑی تھوڑی دیر بعد پان مانگتے تھے تو میں بکس میں سے پان دے دیتا. انہوں نے کہا دے ہمارا پان ذرا دے دینا آپ. تو خیر کہا آپ جب حضرت نے پان مانگا میں نے انہیں کیا پان دے دیا. میں نے پان کھایا، انہوں نے پان کھایا، فوراً فرمایا قدر عالم یہ پان کہاں سے دیے تو نے؟ اور فوراً قے آ گئی، قے کر دی جلدی سے جا کر وہاں پر واش روم میں قے کر دی. کہا کہ 2 خواتین تھیں وہ پان دے گی، وہ کسی اسٹیشن میں اتر گئیں. کہا کہ مشکوک مال تھا، میرا میدا مشکوک مال قبول نہیں کرتا. میرے دوست اللہ تعالیٰ کی معرفت بزرگوں کے پاس بیٹھ کر حاصل ہوتی ہے، حقیقت حاصل ہوتی ہے، پھر خشیت آتی ہے، پھر خوف آتا ہے. کیونکہ ان کا خوف انسان کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے کہ یار وہ خلوت جلمت میں کیسا خوف رکھتے ہیں. انسان کو عبرت ہوتی ہے کہ یار دیکھو یہ لوگ کیسے ڈرنے والے، خدا سے کیسے ڈرنے والے ہیں. ورنہ انسان بہادر بنا رہتا ہے، اکیلا پھر رہا ہے ایسے ماحول میں، سب بدماش ہیں، وہ بدماشی کر رہا ہے، سارے کر رہے ہیں، ہمیں کیا ہونے والا ہے. ایسا نہیں ہے بھائی، قبر میں سب نے اکیلے جانا ہے. بولا کچی تمونا فرادا، تم اکیلے ہمارے پاس آؤ گے، ساری نعمتیں تمہاری پیچھے رہ جائیں، اکیلے آؤ گے، اکیلے آئے اکیلے جاؤ گے. اکیلا آتا آدمی دنیا میں آنے کے بعد ابا اما وغیرہ بنتے ہیں، پہلے کوئی نہیں رشتہ دار، اوپر ہوتا تو کوئی رشتہ دار نہیں، آنے کے بعد رشتہ داری، ابا اما سب اور رشتہ دار رشتے بن گئے. فقیر کے گھر میں بادشاہ آ رہا ہے، بادشاہ گھر میں فقیر پیدا ہو رہا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. فقیر کے گھر میں بادشاہ پیدا ہو رہا ہے، بادشاہ گھر میں فقیر پیدا ہو رہا ہے. کتنے مغل بادشاہ بعد میں بھیکے مانگا کرتے تھے، بادشاہوں کے گھر میں پیدا ہوئے بھیک مانگتے تھے، انگریزوں نے ایسا کر دیا. اور کتنے فقیر تھے جن کے گھروں میں پیدا ہونے والے بادشاہ بن گئے. یہ بڑے بڑے نام، بڑے بڑے جہاد کرنے والے. دیکھیے عام سپاہی کے بچے تھے، صلاح الدین ایوبی عام سپاہی کا بچہ تھا، کس مقام پر پہنچا. ٹیپو سلطان ایک عام سپاہی کا بندہ تھا، بچہ تھا، کہاں پہنچا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جہاں بھیج دیں، جہاں ترتیب بن جائے. بلکہ کسی بزرگ، کسی عالم سے کسی نے پوچھا کہ اکثر شکل و صورت انسان کی ماموں پر ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہاں، حدیث میں آتا ہے 100 شکلیں پیش کرتا ہے اللہ کے سامنے، 100 شکلیں فرشتہ پیش کرتا ہے کہ اس کی شکل کیسی بنانی ہے. تو زیادہ تر اللہ تعالیٰ ماں کی نسل جو ہے اس کی شکل کو ترجیح دیتے ہیں کہ ایسی بنا دو، ایسی بنا دو، ایسی بنا دو، ویسا ہو جاتا ہے. ماں کی شکل پر، ماموں کی شکل پر زیادہ، چاچوں کو بھی آتا ہے لیکن زیادہ ترجیح کی ہوتی دنیا میں. پھر اللہ تعالیٰ کے پاس تو اکیلے جانا ہے، یہ تمونا فرادا، اور کچھ نہیں. کوئی نہیں پوچھا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ماحول کیا تھا، کون سی پارٹی کون سی جیتی، بابل نگر میں کس کی حکومت تھی، پاکستان میں کس کی حکومت تھی، کوئی پوچھیں گے نہیں. یہ پوچھیں گے من ربوں کا رب کون ہے، اس رب سے کوئی تعلق ہے تیرا. حکیم محمد خان بھی فرماتے ہیں، اور یہ بات خواجہ مجدود صاحب کو فرمائی، اور بلکہ خواجہ مجدود صاحب موجود تھے اور نواب قیصر صاحب موجود تھے. نواب قیصر صاحب نے یہ بات میرے شیخ کو فرمائی، فقیر بھی وہاں موجود تھا. واسطہ نہیں ہے چلو تھانوی کی بات کریں. آپ نے ایک علمی تقریر کی، کچھ علماء سے علمی تقریر کی، حضرت تھانوی نے فرمایا مولانا مرتے ہی اللہ دل دیکھیں گے، اس میں ہم کتنے، مرتے ہی دل دیکھیں گے ہمارا لیے کیا لایا ہے، کیا تحفہ لایا ہے، دل دیکھیں گے. تو حضرت خواجہ رو پڑے، کہا کہ حضرت یہ کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ملے، اور میں اہل محبت کے جوتیوں میں رہ پڑو، یہ نعمت مل جائے گی. فاصل میں اہل محبت سے، اس لیے کہتے ہیں کہ اہل محبت کو تلاش کرو. کیونکہ بزرگوں میں ایک وہ ہوتے ہیں جو اہل خشیت، جن پر خوف کا حربت غلبہ ہے، اور کچھ جن پر محبت کا غلبہ ہے. فرمایا کہ محبت کے غلبے والوں کو دیکھو،
اس لیے میرے شیخ کا جب پیر والے دن انتقال ہوا، ہمارے والد صاحب کی تمنا تھی پیر کو انتقال ہوا، بڑے بڑے بزرگوں کی تمنا، تو میں نے ایک جملہ لکھا تھا جو اخبار میں بڑا مشہور، علماء نے کہا بھائی، میں نے کہا بھائی جمعے کی مرنے کی تمنا وہ کرتا ہے جو خوف رکھتا ہے، اور پیر کے مرنے کی تمنا وہ رکھتا ہے جو شوق رکھتا ہے اللہ رسول کا عاشق ہو، کہ میں رسول اللہ والے دن میں مروں۔ یہ بعض بزرگوں نے تو لکھا ہے کہ پیر کا دن مرنے کی فضیلت میں جمعے سے آگے بڑھا ہوا ہے، اس پر نماز دیتے ہو۔ جمعے کے تو حساب کتاب نہیں ہوگا، یہاں تو محبتیں بھی ملیں گی، حساب کتاب نہیں ہوگا، یہاں حساب کتاب کا مسئلہ نہیں، یہاں نوازنے کا مسئلہ ہے، یہاں نوازیں گے اس کو کہ یہ بھائی وہ تمنا رکھتا ہے جس دن ہمارا محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ کی ہر عادات پسند ہے، پیار ہے اس سے۔ انک بیاعیننا، اللہ فرماتے ہیں اے محبوب ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے آپ ہے، تو جہاں جہاں رسول اللہ چلتے تھے، پھرتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، اللہ کی بے شمار نگاہیں وہاں پڑتی رہتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ طریقے، وہ جگہیں، وہ مکان، وہ زمان قیمتی ہو گئے، کیونکہ نگاہیں مولا پڑ رہی ہے۔ انک بیاعیننا، لے میرے شیخ بڑے مست ہو کر فرمایا کرتے تھے، اور میں کے سامنے خاص طور پر جب وہ جگہ جہاں رسول اللہ کی نگاہیں پڑی، قدم پڑے، میرے شیخ فدا ہو جاتے تھے۔ احد پہاڑ کو کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا اس پر رسول اللہ کی نگاہیں پڑتی تھی، کیونکہ آپ اس سے محبت کرتے تھے، یہ آپ سے محبت کرتا تھا، میں بھی اسی محبت کی وجہ سے اس پہاڑ کو دیکھ رہا ہوں۔ مسجد نبوی سے نکلے، چاند نکلا تھا، میرے شیخ کھڑے ہو کر چاند دیکھنے لگے، کہا کہ اس زاویے سے رسول اللہ نے چاند بھی تو دیکھا ہوگا، لہذا میں اس چاند کو یہ ہے۔ پھر بڑے مست ہو کر فرمایا یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، کیا ہوگا تیری دید کی لذات کا عالم۔ جنہوں نے دیکھا وسلم کو ان کا کیا حالت ہوگی، ایسے تھوڑی جانے دے دی کہ سامنے ایسے لاشیں گرتے تھے، وسلم کو دیکھتے تھے، وسلم کھڑے ایسے اونچی جگہ پر ایسے بڑھ گئے، بدر جو اٹھا کر دیکھو پر کھڑے، اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف کھڑے ہیں، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں، ایک طرف جبرائیل السلام کھڑے ہیں، ان کے ساتھ میکائیل السلام کھڑے ہیں، اور میدان میں مجاہد اترے ہوئے ہیں، ڈنڈے لے کر، سوٹے لے کر، تلواریں تو چند تھیں۔ اس لیے میرے دوست، یایت النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ، یہ نفس مطمئنہ اللہ کے نام سے اطمینان لے، فادخلی فی عبادی، دنیا میں ہی اللہ کے بندوں میں داخل ہو جاؤ، تمہارا گروہ عاشقاں میں شمار ہو جائے کہ بھئی عاشقوں میں سے۔ بھائی ایک دفعہ داخلہ ہو جائے گا نا پھر چھوٹا بڑا بنتا پھرے گا، لیکن ایک دفعہ عاشقوں میں شامل رجسٹرڈ ہو جاؤ۔ کہتے نا حج کی رجسٹریشن کرا رہے لوگ، شروع ہو گئی، ایک دفعہ رجسٹرڈ ہو جاؤ، پیکج بعد میں لیتے پھرنا، ورنہ تمہیں حج کا فارم بھی نہیں ملے گا۔ تو میاں عاشقوں میں شامل ہو جاؤ، پھر بڑا عاشق، چھوٹا عاشق، عاشق تو عاشق ہی ہوتا ہے، چھوٹا بھی عاشق ہے، بڑا بھی عاشق ہے تو عاشقوں میں نا۔ اللہ کہیں گے میرے عاشقوں میں، بھائی یہ ہمارے عاشق ہے۔ بس آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، بخاری شریف کی ایک روایت ہے، عجیب اللہ خوش ہوتے ہیں ان بندوں کو دیکھ کر جن کو زنجیروں میں لایا جاتا ہے اور وہ جنت میں چلے جاتے ہیں۔ لا زنجیروں میں جاتا ہے، جنت میں چلے جاتے ہیں۔ محدثین نے ان کے معنی لکھا ہے کہ کفار جن کو قید کر کے مسلمان لائے، پھر مسلمانوں کے اخلاق دیکھے تو مسلمان ہو کر جنت میں جانے والے بن گئے، لائے تو گئے تھے قید سے اور زنجیروں میں، بعد میں جنتی ہو گئے۔ لیکن بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے پاس ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے سلسلے کے بڑے ہیں، ہمارا سلسلہ صابر کلیری رحم اللہ سے ہے، اور صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں۔ میں نے الحمدللہ خواب میں حضرت کی زیارت کی ہے، بہت بڑا مجمع تھا، لیکن سوائے مجھے ملاقات کی کسی کو اجازت نہیں، اور حضرت کو میں نے دیکھا تو مجھے ایسے لگا کئی سو سال پرانی شخصیت ہے، بہت پرانی شخصیت۔ خیر آگے کیا ہو، بس اتنے کا۔ تو حضرت نے لکھا کہ اللہ کے عاشق ہوں گے کہ قیامت کے دن جب اللہ جلوہ فروز ہوں گے اور کہیں گے عاشقو جاؤ جنت میں جاؤ، کہا ہم نہیں جائیں گے، ہم تو آپ ہی کے لیے محنتیں کرتے رہے، بس آپ کا دیدار ہوگا ادھر ہی کھڑے۔ تو ان کو
سونے کی زنجیروں میں باندھ کر فرشتے جنت میں لے کے جائیں گے، جانے کو تیار نہیں، ہاتھ پاؤں ماریں گے تو ان کو باندھ دیں گے، لیکن جب جنت میں جائیں گے تو وہاں اللہ کا جمال ہوگا۔ جلال میں عاشق ہوئے پھرتے ہیں تو جمال میں تو پھر مست ہو جائیں گے، کیونکہ انسان جو عاشق ہوتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ آگے جلال ہے جمال ہے، اس کو اپنے محبوب کا غصہ بھی اچھا لگتا ہے، اس کو ہنسی بھی اچھی لگتی ہے، وہ غصے پر بھی فدا ہے، اس پر بھی فدا ہے۔ اگر محبوب اس کو تھپڑ مار دے تو وہ خوش ہوگا نا۔ مجذوب کا پیالہ لیلا نے توڑ دیا تھا، سب کو خیرات دے رہی تھی، مجذوب پیالہ لے کر آیا تو ہاتھ مارا اور توڑ دیا، تو یاروں نے کہا تو یہ تو خیرات بھی دینے کو تیار نہیں، کہا کہ میرا ہی کیوں توڑا، تمہارا کیوں نہیں توڑا؟ اس کا مطلب ہے کوئی تو ہے، کوئی تعلق تو ہے۔ کہا ہم نہیں جائیں گے، میں نہیں، جنت میں جاؤ، زنجیروں میں باندھ کر سونے کی، جب وہاں جائیں گے تو اللہ کا جنت میں جمال ہوگا، میدان محشر میں جلال ہوگا، وہاں جمال ہوگا۔ سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے ساری بہاروں پہ چھا گئے، واخر دعوانا ان الحمد